السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کے ساتھ فیضان فیضی۔ انفوٹینمنٹ چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، شیاطین یا بدروحوں کو اپنے قابو میں کرنا ایک ایسا موضوع ہے کہ جسے دنیا کے تمام مذاہب اور تمام ہی ثقافتوں کے لوگ مانتے ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف ان کے وجود کو مانتے ہیں بلکہ ان سے بات چیت کرنے کے عمل کو بھی سچ مانتے ہیں۔ لیکن یاد رہے، ان شیاطین کا ہمارے مذہب اسلام میں بیان کیے گئے ابلیس سے ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہودیت، عیسائیت اور دیگر مذاہب کے جو عقائد تھے شیاطین کے بارے میں، ان کو بیان کرنا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں لوگ مختلف طریقوں سے شیاطین کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسے ہی خوفناک شیاطین کے بارے میں بتائیں گے، تو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نمبر 10 پہ ہم بات کریں گے ایکویل۔ ایکویل وہ شیطان ہے جو اتوار کے دن صدارت کرتا ہے۔ عیسائی اور یہودی افسانوں کا شیطان ہونے کے ناطے یہ شیطان صفت کو مقدس رکھتے ہوئے ہر چیز کو ختم کرنے اور سب کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں صفت کا مطلب عیسائی اور یہودی کی عبادت کا دن ہے۔ نمبر 9 پہ ہے پازوزو۔ یہ بیماری، قحط اور خشک سالی لاتا ہے۔ قدیم بائبل اور اسوریائی داستانوں میں یہ حیوان پازوزو ہوا کے راکشسوں، طوفانوں، خشک سالی اور قحط پیدا کرنے کا بادشاہ تھا۔ یہ لوگوں کے گھروں میں مختلف وبائی بیماریاں بیچنے کا کام بھی سر انجام دیتا تھا۔ انہیں ایگزورسسٹ کے عمل سے انسانی جسم سے نکالا جاتا ہے۔ نمبر 8 پہ ہم بات کریں گے وپولا۔ یہ آپ کو اپنے پیاروں کے خلاف کر دیتا ہے۔ عیسائیت میں وپولا کا ذکر جہنم کے نواب کے طور پر کیا گیا ہے اور اسے راکشسوں کی ایک بہت بڑے لشکر کی قیادت کے لیے ایک کمانڈر کے طور پر لیا گیا ہے۔ وہ چالاکی اور فلسفے میں مہارت رکھتا ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے کہ شیطان اپنا غم علم رکھنے والے انسانوں کے ساتھ بانٹتے ہیں، تو وہ لوگ جو چالاک ہیں یا خود کو چالاک سمجھتے ہیں، وہ ان کا شکار آسانی سے بن سکتے ہیں۔ اس کا پسندیدہ کام دھوکہ دینا ہے۔ نمبر 7 پہ ہے لمشٹو۔ یہ نوزائیدہ بچوں کو چراتا اور انہیں کھاتا ہے۔ سومری یعنی بائبل کی غیر سامی ثقافت اور میسوپوٹامین کے افسانوں میں لمشٹو شیطان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ مختلف طرح کے عذابوں کو اتارنے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ حاملہ عورتوں کو حمل کے دوران ہر طرح کی اذیت دیتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد بچوں کو چرا کر لے جاتا ہے تاکہ ان کی ہڈیوں کو چبا سکے اور ان کا خون پی سکے۔ نمبر 6 پہ ہے آسگ۔ یہ بخار، سر درد اور مختلف قسم کی امراض کا سبب بنتا ہے۔ یہ بھی سومری یعنی بائبل کی غیر سامی ثقافت کے افسانوں اور پہاڑیوں کے ساتھ عجیب و غریب جنسی تاریخ رکھنے والا شیطان ہے۔ اس شیطان نے کسی طرح پہاڑیوں کے ساتھ جنسی ملاپ کیا اور ان سے پہاڑوں جیسے بچے پیدا کیے، اور یہ بچے اب اس کی ذاتی فوج بن چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی گھٹیا اور مکروہ مخلوق ہے کہ ان کی موجودگی میں مچھلیاں دریاؤں میں زندہ ابل جاتی ہیں۔ وہ اپنے انسانی متاثرین، سر درد اور بخار میں مبتلا شخص کو شدید جسمانی درد اور متعدد بیماریوں میں درد کا سبب بناتے ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے اگورس۔ یہ لوگوں کی زبان پر برے الفاظ اور ذہن میں برے خیالات لاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے ذمہ جہنم کے 31 لشکروں کی قیادت کرنا ہے اور یہ زلزلے لانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ بہت سی زبانیں بول سکتا ہے، لیکن اس کی توجہ زیادہ تر ان لوگوں کی طرف ہوتی ہے جو شیاطین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کو مگرمچھ پر سوار ایک بزرگ کی شکل میں دیکھا گیا ہے۔ اس کے ہاتھ پر ایک عقاب بیٹھا تھا اور وہ اکثر و بیشتر کئی نوجوانوں کے سامنے ایک خوبصورت دوشیزہ کی شکل میں بھی ظاہر ہوا ہے۔ نمبر 4 پہ ہے جکی ننکی۔ یہ آپ کے ساتھ موت کی بعد کی زندگی میں شامل ہوتا ہے۔ کچھ ثقافتوں کا خیال ہے کہ شیطان ایسی ہستی ہیں جو کبھی بھی انسان کے اچھے خیر خواہ نہیں تھے، اور دنیا میں جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ شیطان موت کے بعد راکشس بنا لیتا ہے۔ جکی ننکی کے نام سے جانا جانے والا شیطان ایک جاپانی بدھ مت کے قدیم افسانوں میں سے ایک ہے۔ اس کا مقصد لالچی، خود غرض اور بے دین لوگوں کی موت کے بعد انہیں راکشس بنانا ہے۔ یہ انسانی لاشوں کا گوشت اور غلاظت کھاتے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے اکا مانا۔ یہ لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کا کام کرتا ہے۔
اس کا ذکر زرتشت کے افسانوں میں ملتا ہے۔ اس کا مقصد دماغ کو خراب کرنا اور تمام اخلاقیات کو ختم کرنا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو بلائی کے کام سے روکتا ہے اور برے کام کرنے کی طرف اکساتا ہے، چاہے وہ روزمرہ کی ذمہ داریوں سے عدم توجہی کا مظاہرہ کر رہا ہو یا بڑے پیمانے پر اخلاقی ذمہ داریوں کو پوری طرح نظر انداز کر رہا ہو۔ یہ لوگوں کے ذہنوں میں برائی کے بیج بوتا ہے، جس میں ہوس، سستی، کاہلی اور دھوکہ دہی شامل ہے۔ نمبر 2 پہ ہے اندراس۔ یہ لوگوں کو قتل کرنے کے لیے بہکانے کا کام کرتا ہے۔ یہ ایک پرتشدد شیطان ہے اور اسے جہنم کے 30 لشکروں کا کمانڈر بھی کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسے ایک کالے بیڑیے پر سوار دیکھا گیا ہے اور اس کا سر کالے الو جیسا ہوتا ہے۔ یہ شیطان ایک بار انسان کے ذہن میں آنے کے بعد مسائل کو بڑھاتا ہے، تشدد کے بارے میں سرگوشیاں کرتا ہے اور لوگوں کے ذہن میں لوگوں کو مختلف طرح سے مارنے کے طریقے ابھارتا ہے۔ اس کا مشن لوگوں کو تکلیف دینا اور لوگوں کو ذبح کرنا ہے۔ تو نمبر 1 پہ ہم بات کریں گے دوستو، عزازیل۔ یہ بکروں کی روحوں کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ اسے قبضہ کرنے کا شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی شیطان نے اس کام کو دریافت کیا تھا اور یہی شیطان اس کام کو کامل بنانے کا ذمہ دار ہے۔ قدیم یہودی روایت کے مطابق ایک دن کفارہ ادا کرنے کے لیے 2 بکروں کو خیمے میں لایا گیا۔ ایک کو خدا کی راہ میں قربان کر دیا گیا اور دوسرے کو جنگل بیابان میں اکیلا چھوڑ دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ لوگوں کے گناہ اپنے ساتھ لے گیا۔ عزازیل سیریم کا بادشاہ تھا اور قربانی کا بکرا وصول کرنے والا تھا، لیکن عیسائیت میں اس شیطان کو خدا کا مخالف سمجھا گیا۔ بہت سے عیسائیوں کا یہ بھی خیال ہے کہ عزازیل ہی اصلی شیطان ہے۔ تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور آپ نیکسٹ ویڈیو کیسی دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی فرمائش پہ ضرور عمل کیا جائے گا۔ تو پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔